تعلق اور وابستگی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام میں اللہ کے بندوں کی اپنے پروردگار سے گفتگو کو مختلف انداز سے بیان کیا۔ کہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے حضور کیسے بات کرتے ہیں۔ جب حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بے آباد زمین میں چھوڑا، تو وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے اپنے پروردگار سے۔ اللہ کے کلام نے اس کو محفوظ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے کیسے بات کرتے ہیں، وہ محبت کا کیسا انداز ہوتا ہے، اور بتاتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے چاہا تو میں نے ان کو چھوڑ دیا، اب یہ تیرے حوالے ہے۔ اسی طرح جب حکم ہوتا ہے کہ اپنے اسی بیٹے کے جس کو بے آباد زمین پہ چھوڑا ہوا، اس کے گلے پہ چھری چلاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے کیسے بات کرتے ہیں۔ محسن کرام فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی اللہ سے کلام کی کیفیت جدا جدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بتائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف مقامات پر، جس طرح گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا دیدار کروں۔ اپنی خواہش کا اظہار کیا، محبت کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ والوں کی جو گفتگو ہے اللہ سے، وہ بڑی جدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی انپڑھ شخص سے کہہ رہا ہے، اے اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا میں میری کنگھی کرتا، تیری آنکھوں میں سرما لگاتا، تجھے اچھے لباس پہناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو اسے تھپڑ مارا، اسے بات کر رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ اس نے معذرت کی، معافی طلب کی، مجھے نہیں علم تھا، یہ نہیں کہنا ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہونے طور پر پہنچے تو اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، موسیٰ آج ہمارے عاشق کو ناراض کر کے آئے ہوئے، پہلے ہمارے عاشق کو راضی کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، باری الہ، وہ تیری ذات کے لیے شرک کر رہا تھا۔ حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ اس کا علم اتنا ہی ہے، اس کی بساط اتنی ہی ہے، وہ کتنی محبت سے کہہ رہا ہے۔ اللہ والوں کی اللہ سے جو گفتگو ہے، قرآن مجید نے اس کو بہت سارے مقامات پر اللہ والوں کی اللہ سے گفتگو کو نقل کیا۔ آج کی جو آیات مبارکہ ہیں ان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ایک اسی طرح کی ایک گفتگو کا، اور یہ جو عابد و معبود کی گفتگو ہوتی ہے نا، یہ جو بندے اور رب کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟
آپ نے فرمایا میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو سبحان ربی الاعلی جب کہتا ہوں تو جب تک جواب نہ آئے لبیک یا عبدی دوسری مرتبہ نہیں کہتا. جواب آتا ہے کہ اے میرے بندے بول، میں تیری آواز سن رہا ہوں، تو پھر میں اپنی تسبیح پڑھتا ہوں. تو بندے کا اپنے پروردگار کے حضور ایک تعلق ہے. اور یہ جو آیات مختلف مقامات پر بتائی گئی کہ بندوں نے، ظاہر ہے یہ انبیاء کرام بھی اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، اگرچہ ان کی جو قدر و منزلت ہے اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ عام انسانوں سے مختلف اور جدا ہے اور ممتاز ہے، لیکن بہرحال ان کی بتائی کہ حضرت موسیٰ ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت زکریا ہو، تمام جو اللہ کے برگزیدہ ہیں. بتایا گیا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ حضرت زکریا نے بھی اللہ سے گفتگو کی. جب حضرت مریم کے حجرہ میں پہنچے نا تو دیکھا کہ بے موسم پھل موجود ہے، جس کا کوئی موسم نہیں ہے، جس کے قریب قریب کوئی باغ نہیں ہے، وہ والے پھل موجود ہیں. اور وہاں اس حجرے میں کوئی آتا بھی نہیں ہے. حضرت مریم سے کہتے ہیں دروازہ میں بند کر کے جاتا ہوں، میں آ کے کھولتا ہوں، یہاں کون آیا ہے؟ پھر اپنے پروردگار سے پوچھتے ہیں اے میرے رب یہ کون ہے جو یہ پھل لاتا ہے؟ تو پھر جو رب کی طرف سے جواب آتا ہے وہی تو محبت ہے، وہی تو عشق کی انتہا ہے، وہی عابد و معبود کی گفتگو ہے. تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو یہ رزق پہنچاتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے اس گفتگو کا، اچھا یہ جہاں جہاں عابد و معبود کی گفتگو ہوتی ہے، جہاں جہاں بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق تو جڑ نہیں سکا، ہم نے تعلق جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمارے دنیا کے اور جھمیلے اتنے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا تعلق اصل میں ہے کس سے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جب سے میں نے سنا ہے نا جہنم کی آیات اور عذاب کا تو بڑا خوف رہتا ہے. آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے یہ آیات پڑھی ہیں تو رب کی مہربانی والی آیاتیں پڑھی ہیں، اس کے فضل والی، اس کی رحمت والی اور اس کی مغفرت والی آیات نہیں سنی ہیں. اور فرمایا کہ جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ظاہر ہے اس دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی. ظاہر ہے ہم اسی کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر بہتر خالص سچا پیار ہے کوئی ہے ہی نہیں. اب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. آقا کریم فرماتے ہیں یاد رکھو رب اپنے بندے سے اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. جس قدر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کو تکلیف پہنچے، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا نقصان ہو، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کو پریشانی میں ہو. جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اس کی ہر ادا پر پیار کرتی ہے. جب تک وہ شکار ہوتا ہے نا ماں کی شرط یہ ہے کہ وہ ماں کی مرضی پہ چلتا ہے. جب وہ اپنی مرضی والا ہو جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے اور کرتوت کرتا ہے. ماں پھر بھی اس سے پیار کرتی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں تمہارا رب 70 گنا زیادہ اس سے پیار کرتا ہے. اور بندہ جب اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اپنے رب سے تعلق استوار کر لیتا ہے، قرآن گواہ ہے، اللہ کا کلام گواہ ہے کہ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے
آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ وہ رب کہاں ہے، وہ رب کہاں ہے؟ تو آپ نے جواب دینے سے پہلے وہی ہے کہ اے میرے محبوب، سوال کرنے کو والوں کو بتا دیجئے کہ تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ ایک جگہ یہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرمایا بہت قریب ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا وہ تمہاری شارت سے بھی قریب ہے۔ شارت کیا ہے؟ جس سے زندگی قائم دائم ہے، دب جائے زندگی ختم۔ فرمایا کہ اس کی کوئی دوسری انسان کی عقل میں اس کی ڈیفینیشن، اس کی مثال آ ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ فرمایا کہ وہ تمہاری شارت سے بھی قریب ہے۔ اب ہمارا جو اپنے رب سے تعلق ہے وہ فرضی تعلق ہے۔ فرضی تعلق کیا ہے کہ نماز فرض ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے نہیں کہ یہ عابد و معبود کی گفتگو ہے، اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی اس لذت کو نہیں پا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی اس حقیقت کو نہیں پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ نماز کی وہ جو چاشنی ہے، وہ جو مٹھاس ہے، وہ مٹھاس کس سے ملنے والی ہے کہ بندہ یہ خیال کرے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ بندہ یہ خیال کرے کہ میں اپنے آقا کریم کی حدیث مبارک، بخاری شریف میں اس کو حدیث جبریل کہا گیا۔ حدیث جبریل ایک بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام، صحابہ کرام بتاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے، بخاری شریف کی شروع کی حدیث میں کہ ایک شخص آیا جو لباس ہمارے جیسا پہنا ہوا تھا، صاف ستھرا لباس، اور اس کے بال بڑے چمکدار تھے، لیکن ہمارے میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ اور اس نے کیا کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ وہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھتے کہ نظر سے نظر نہیں ملاتے، قربان جائیے ان کی عشق و محبت کا انداز، آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے، آنکھ جھکا کر رکھتے، اور پھر باادب دو زانوں لے کر بیٹھتے، اور اتنا قریب نہ ہوتے کہ آپ کے زانو مبارک سے زانو مل جائے، بلکہ تھوڑا فاصلہ رکھا بیٹھے۔ وہ اجنبی جو آیا اس نے اس کے برعکس کیا، وہ سیدھا آگے چلا آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے یعنی گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گئے۔ اس نے 3 سوال، پہلا اس نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آقا کریم نے جو 5 ارکان ہیں اسلام کے وہ ارشاد کیا کہ یہ کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آقا کریم نے 5 جو عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، یہ ایمان بتائیں گے، یہ ایمان، ان سب کا ایمان۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان 2 سوالوں سے بات مکمل ہو گئی ہوگی۔ اس نے تیسرا سوال کیا، تیسرا سوال کیا تھا کہ انسان کیا ہے؟ بہت توجہ دیجیے گا، پہلا سوال اسلام کیا ہے، دوسرا سوال ایمان کیا ہے، تیسرا سوال کہ انسان کیا ہے۔ اب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، احسان یہ ہے کہ تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہے۔ اسلام میں ارکان ہو گئے اور ایمان میں عقائد ہو گئے، احسان یہ ہے کہ تو نماز ایسے پڑھ جیسے تو اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہے اور اس سے گفتگو کر رہا ہے۔
اب اسی کو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اسی کو ہم نے تصوف کا نام دیا، اسی کو محبت کا نام دیا، اسی کو عشق الہی کا نام دیا کہ نماز ایسے پڑھا، ہم نے سمجھا نماز فرض ہے، یہ سمجھا ایک ٹھیک ہے فرض ہے، بس وقت ہو گیا، وضو کر لیا، حاضر ہو گئے، اوپر نیچے سجدہ ہو گیا، بس۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں اس اجنبی کا سوال کرنے پر کہ احسان یہ ہے کہ تو نماز ایسے پڑھ جیسے تو اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس چیز سے اگلا جملہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ ضرور بیان کر لے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اچھا وہ جب جا رہا تھا وہ شخص، تو صحابہ کرام وہ یہ سوال کے جواب سن کر نکل گئے۔ صحابہ کرام اس کے پیچھے گئے کہ دیکھیں یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، آقا کریم کے سامنے بیٹھا ہے، سوال کے جواب لیے اور چلا گیا۔ اس کے پیچھے گئے اور پتہ چلا کہ وہ نظر نہیں آیا، غائب ہو گئے۔ اب جب واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون تھا، ہم جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل تھا جو انسانی لباس میں تمہاری تعلیم کے لیے آیا، تمہیں سکھانے کے لیے آیا، ایک بڑی تعلیم دے گیا جس کو حدیث میں کتب میں حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بندے کی اپنے رب سے گفتگو بڑی اہم ہے۔ اسی طرح بتایا گیا کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے ثواب بھی ضرور ملنے والا ہے اور ملتا بھی ہے، لیکن اس ثواب کے ساتھ جو قرآن کی تلاوت کی لذت ہے وہ کیسے حاصل ہونے والی ہے؟ وہ لذت حاصل نہیں ہو پاتی، اور وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ جب اس کلام کو، اس اللہ کے کلام کو، اس قرآن کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اس کو تلاوت کرنے کی یہ کیفیت بن جائے کہ میں اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوں، میں اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہوں، ثواب تو بہرحال ملے گا ہی، لیکن اس ثواب کے ساتھ اس کلام کی جو لذت اور کیفیت ملنے والی ہے وہ ہے اللہ کا کلام۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ کا کلام رب کے بندوں کی رب سے ملاقات اور اس گفتگو کو نقل کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ رب کے بندوں نے اپنے رب سے کیسے بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر وہ معافی طلب کرنے والوں کو لے گئے کہ اے الہ العالمین یہ بندے تجھ سے معافی طلب کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ جاتے ہوئے کہہ گئے کہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہاں جا کر کہنے لگے کہ ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کیفیت ایسی تھی کہ وہ جو دیدار الہی کی یا ذات الہی کی جو جھلک تھی وہ اتنی شدت کی تھی کہ وہ 70 افراد جو ہیں ان کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر مزید پریشان ہو گئے کہ پہلے کون نافرمان ہے، 70 لوگ معافی کے لیے تیار ہوئے اور یہ 70 لوگ جو ہیں ان کی موت واقع ہو گئی ہے، باقی تو ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اپنے رب سے ہم کلام کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توجہ ادھر رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہم کلام ہونا قرآن اس کو نقل کرتا ہے۔ اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ بندے کی جب تک بندگی میں اپنے پروردگار سے وہ کیفیت نہ بن جائے، قرآن بار بار کبھی حضرت ابراہیم کی بات یاد دلاتا ہے، کبھی حضرت اسماعیل کی بات یاد دلاتا ہے، کبھی حضرت زکریا کی یاد دلاتا ہے، کبھی حضرت مریم کی یاد دلاتا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ کی یاد دلاتا ہے، اور کبھی حضرت موسیٰ کی یاد دلاتا ہے، اور بتاتا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے گفتگو کی۔ یہ جو عابد و معبود کی گفتگو ہے یہ بندگی کی انتہا ہے، یہ بندگی کی معراج ہے، اور یہ
بندگی کی وہ منزل ہے جہاں اللہ کا کلام لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا، سوال ختم ہو گیا تھا، اس کا جواب انہیں مل گیا تھا، لیکن اللہ کے کلام نے اس کو محفوظ رکھا۔ بتایا اس لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ سے ہم کلام رہتے ہیں۔ اب سنیے صوفیاء کیا کہتے ہیں۔ اولیاء و صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو عابد و معبود کی گفتگو ہے نا، یہ جو اللہ کے بندے کی اللہ سے گفتگو ہے، اس کی قبولیت کی انتہا یہ ہے کہ رب ان لفظوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، ان لفظوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے کہ یہ لفظ بھی سنبھالے ہوئے ہیں، یہ لفظ اتنے قبول ہیں کہ ان کو اللہ کے آخری کلام کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور جب جب بندگی اپنے عروج پر جاتی ہے، جب جب عشق الہی اور محبت الہی اپنی منزل پر جاتی ہے، عابد و معبود کی گفتگو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور رب کو وہ گفتگو اتنی پسند ہے کہ جو تاریخ میں جو عابد و معبود کی گفتگو ہے اس کو اللہ نے اپنے کلام میں اکٹھا کر دیا۔ اب اسی طرح کی ایک گفتگو ظاہر ہے قرآن مکمل ہو گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ اللہ کا کلام مکمل ہو گیا ہے، اور قربان جائیے 61 ہجری میں دشت نینوا کربلا میں آقا کریم امام الانبیاء کے نواسے بھی اپنے معبود سے کیسے ہی گفتگو کر رہے ہیں، جس کے لیے شاعر نے کہا اللہ اللہ تیرا وہ سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، کہ عابد و معبود کی گفتگو کہ جیسے ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ میرے مرشد کریم سید نصیر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام جب میں نے لکھا تو اس کے بعد ایک بندہ آیا جو یہ بتانے کے لیے آیا کہ مجھے امام عالی مقام کی زیارت ہوئی ہے خواب میں، اور اس سال کا جتنا کلام امام عالی مقام کے حضور لکھا گیا ہے وہ سارا ایک ڈھیر کی صورت میں موجود ہے، اور امام عالی مقام اس سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں، کاغذ اٹھاتے ہیں اور یہ شعر پڑھتے ہیں اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، اور پڑھ کر فرماتے ہیں بولے جانا اور نصر الدین سے کہنا اس سال کا یہ کلام سب سے پسند کیا گیا ہے، یہ بارگاہ امام میں یہ قبول کیا گیا کلام ہے، اس لیے قبول کیا گیا ہے کہ اس میں وہی جو عابد و معبود کی گفتگو ہے، اور اسی کلام میں آگے آپ نے لکھا کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، وہ گفتگو جو عابد و معبود کی گفتگو سجدے میں ہے، اس گفتگو کا کیا کہنا؟ حضرت اسماعیل کا گلا پیش ضرور کیا گیا لیکن جواب آ گیا کہ یہ چھری چلنے سے پہلے قبول ہو گیا ہے، چھری چلنے سے پہلے قبول ہو گیا ہے۔ قرآن کا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں عظیم ذبح دے دیا گیا۔ مفسرین کرام نے فرمایا یہ وہی حضرت اسماعیل کے جو فدیہ کے طور پر تھا، وہ حکم علی اصغر تھا، وہ حکم علی اکبر تھا، اور وہ گلا تھا جو امام علی مقام کا تھا۔ جانتے ہیں کہ وہ کیسا گلا تھا؟ اللہ اللہ، اس کی کیفیت سمجھیے کہ جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایمان لانے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا تھا تو کہا تھا کہ اب عمر نے سارے بتوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا ہے، حجر اسود میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا نے چوما ہے۔ اب حجر اسود قیامت تک اس لیے چوما جاتا ہے کہ اس کو امام الانبیاء نے چوما ہے۔ اللہ اکبر، حجر اسود اور ہر چومنے والے کی گواہی شفاعت حجر اسود حدیث پاک ہے کہ وہ قیامت کے دن
اب سنیے کہ امام علی مقام کا گلا بھی وہ گلا ہے کہ اس کو باہر سے بھی امام الانبیاء نے چوما ہے اور اس کے اندر لعاب دہن گھٹی کے طور پر بھی امام الانبیاء کا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ ہے جس کے لیے آقا کریم نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، اور یہ وہ ہے جس کے لیے آقا کریم نے فرمایا کہ حسین سید شباب اہل الجنہ، اور جس کے لیے فرمایا کہ الحسن والحسین رحان من الدنیا، کہ یہ جنت کی وہ میری خوشبوئیں ہیں، حسن و حسین تو اس دنیا میں دی گئی ہے۔ اور آقا کریم کے اس لاڈلے نواسے کا گلا جب یہ کٹا تو یہ اس حالت میں تھا کہ وہ سجدے میں تھا، یہ سجدے میں تھا۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ عابد و معبود کی جو گفتگو ہے، جو بندگی کی انتہا ہے، جو سجدے کی معراج ہے، جو سجدے کا عروج ہے، جو سجدے کی انتہا ہے، وہ آقا کریم کے اس لاڈلے نواسے جناب امام حسین کے سجدے سے ہوئی ہے۔ سجدے کی معراج جو ہے، سجدے کی جو انتہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کا جو گلا ہے وہ حالت سجدے میں کاٹا گیا ہے۔ اور جیسے شاعر نے لکھا نا کہ سر نیزے پر ہے اور لہو سجدے میں ہے، اللہ اللہ تیرا وہ سجدہ ہے شبیہ مصطفیٰ، جیسے ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ تو عظیم مکرم بندگی، سجدہ، نماز، عبادت اور اپنے پروردگار سے تعلق، امام علی مقام کی یہی تعلیم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اور امام علی مقام کی اس قربانی سے سجدہ اور نماز کی جو ہمیں درس اور جو نصیحت ملی ہے کہ سر کٹ بھی جائے تو حالت سجدہ میں ہونا چاہیے۔ عابد کے لیے، بندے کے لیے معراج یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے معبود کی حضور سر پر سجود ہونا چاہیے۔ الہ العالمین امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا للبلاغ۔